السلام علیکم ناظرین کرام، خوش آمدید آپ سب کا ٹائم لائن سینیمیٹک چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہی ہے کرولش اورہان سیریز پر، خاص طور پر پچھلے قصے کی مکمل ریویو پر۔ کہانی کیا رخ لے رہی ہے، کون سی چیزیں مضبوط ہے اور کہانی پر اسکرپٹ بری طرح ڈگمگا گیا ہے۔ اگر آپ واقعی اس سیریز کو شوق سے دیکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سیریز کے آغاز کی بات کریں تو اگرچہ کیمرہ ورک اتنا متاثر کن نہیں تھا، لیکن کہانی کا معیار کافی بلند تھا۔ برسا کے فتح سے جڑے مناظر میں ہمیں اورہان، پیلاجیوس، کارا خلیل، نیولیپر، عثمان بھائی اور تقریباً سب کردار اپنے اپنے دائرے میں مضبوط نظر آئی۔ ان کرداروں کا تاریخی حوالہ، مکالمے اور موجودگی ناظرین کو قائل کرنے والی تھی۔ لیکن جیسے جیسے قصے آگے بڑھی، اسکرپٹ میں غیر ضروری تبدیلیاں شروع ہو گئی۔ گونچا کے کردار کو بدلا گیا، پیلاجیوس اور فاطمہ خاتون کے درمیان رومانوی پہلو کو غیر ضروری طور پر بڑھایا گیا۔ اگرچہ یہ کہانی سب سے بہتر طریقے سے دکھائی گئی اور ایکٹنگ بھی مناسب کی گئی، اس لیے اسے ہم ایک جزوی خوبی ضرور کہیں گے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوکس تاریخ سے ہٹ کر رومان کی طرف چلا گیا۔ کیمرہ ورک ضرور بہتر ہوا، لیکن کہانی کا توازن بگڑ گیا۔ ناظرین کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا کہ اصل پلاٹ کیا ہے اور اصل سمت کون سی ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ برسا کے اصل موضوع تقریباً ختم کر دیا گیا، جس سے تاریخی تسلسل بری طرح متاثر ہوا۔ شہنشاہ اندرونیکو جیسے اہم کردار کی انٹری نہ تو تاریخی طور پر مضبوط تھی اور نہ ہی اس میں کوئی وزن محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ تیمورتاش جیسی کردار کو لا کر وقت ضائع کیا گیا۔ یہ کردار نہ کہانی کو آگے لے گیا اور نہ ہی کوئی اثر چھوڑ سکا، بلکہ ویسی ہی جیسی کرولش عثمان میں بعض دشمن صرف وقتی طور پر دکھائی گئی۔ اب بات کرتے ہیں ملعون خاتون کی، جو ایک وقت میں ریاست کی ماں سمجھی جاتی تھی۔ آج انہیں صرف بیٹیوں اور بہو پر ظلم کرتی ہوئی ایک کمزور اور منفی کردار کے طور پر دکھایا جا رہا ہے۔ ان کے کردار میں نہ گہرائی ہے اور نہ ہی وہ اثر جو ہونا چاہیے تھا۔ عثمان غازی کی سرداری چھین لی گئی، بوراک کا کردار پہلے ہی چھین لیا گیا اور اب عثمان کو صرف ایک نئی کردار کے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا دکھایا جا رہا ہے، جو اس عظیم شخصیت کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ محبت کے شہسوار، جنہیں تاریخ میں خونخوار اور خطرناک جنگجو مانا جاتا ہے، انہیں زبردستی اورہان کے دور پر گھسیٹ کر دکھایا گیا، جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت اورہان کے دور میں موجود ہی نہیں تھی۔ ہاں، وہ بعد میں آئی تھی، لیکن اس مرحلے پر نہیں تھی۔ اگرچہ پچھلے قصے کی بات کریں تو آغاز کا پہلا 1 گھنٹہ واقعی دمدار اور جاندار تھا۔ شہزادی اسپورجا کی انٹری، اورہان کے ساتھ اس کے مکالمے اور اورہان کی سیاسی بصیرت سے بھرپور گفتگو نے ناظرین کو دوبارہ اس سیریز سے جوڑ دیا۔ لیکن جیسے ہی تسلسل ٹوٹا، کہانی ایک بار پھر کمزور پڑ گئی۔ اگر ریٹنگ دی جائے تو پچھلے قصے میں 10 میں سے 7 نمبر کے مستحق تھی، اور وہ بھی صرف پہلے 1 گھنٹے کی وجہ سے۔ ایک خوبی پہلو یہ ضرور تھا کہ بازنطینی فوج کی طاقت کو بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا، ایک منظم، مضبوط اور باقاعدہ سلطنت کے طور پر۔ اگر اس کا موازنہ پتھیلار سیریز سے کیا جائے تو بالکل وہاں کی طرح ہمیں یہ محسوس ہوا، اور اسی وجہ سے پہلے 1 گھنٹہ ہمیں بہت ہی دلچسپ لگا۔ جیسا کہ پتھیلار سلطان فتح کتنی بڑی فوج کے ساتھ ایک سلطنت پر حملہ کرتا ہے، لیکن اس سلطنت میں بس کچھ ہی سپاہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کتنی ہی دمدار طریقے سے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کرولش اورہان میں تقریباً دوسری حساب کتاب سے ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت کا شہنشاہ اندرونیکوس واقعی ایک طاقتور حکمران تھا، مگر اندرونی بغاوتوں کی وجہ سے وہ برسا کی مدد کے لیے بروقت نہیں پہنچ سکا۔ بعد میں اس نے ازنک میں اورہان سے جنگ کی تھی، اور اسپورجا کی انٹری بھی وہی ہونی چاہیے تھی تاکہ تاریخی حقائق کا احترام کیا جا سکے۔ اگر اس معرکے کو تفصیل سے دکھایا جاتا تو ناظرین کو ایک زبردست، سنسخیز اور سیکھنے والا تجربہ ملتا۔ خیر، اس پر ہم نے ایک بہترین تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں اورہان اور شہنشاہ اندرونیکوس کے درمیان معرکہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کہانی کا سارا فوکس برسا پر ہونا چاہیے تھا۔ عثمان کے کردار کو زیادہ وقت دیا جاتا اور اورہان کو فتوحات کے ایسے مراحل سے گزارا جاتا کہ عثمان خود اسے سرداری دیتا۔ اس سے نہ صرف کردار کا وزن بڑھتا بلکہ قیادت کی منتقلی کا اصل جذبہ بھی سامنے آتا۔ افسوس کہ اس وقت کہانی کا رخ بگاڑ دیا گیا ہے۔ غیر ضروری کردار، بے ترتیب پلاٹ اور غیر ضروری رومان سیریز کو اس کے اصل مقصد سے دور لے جا رہی ہیں۔
پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں یہ سیریز دوبارہ سنبھلے گی اور ایک مضبوط تاریخی اور متاثر کن انداز میں آگے بڑھے گی۔ اب باری ہے آپ کی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سپورٹ بھی پہلے سے کم ہو چکے ہیں، اس لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ کو کون سا کردار سب سے زیادہ متاثر کن لگا اور آپ کے خیال میں کون سی خامی سیریز کو سب سے زیادہ کمزور کر رہی ہے؟ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔